وہ خدا چاہتا تھا کہ وہ مخلوق تک ہدایت پہنچائے، اور مخلوق کو بھی احتیاج تھی کہ وہ اللہ سے ہدایت پائے۔ وہ ہدایت دینا چاہتا تھا، ہم ہدایت لینا چاہتے تھے۔ وہ آ نہیں سکتا تھا، ہم جا نہیں سکتے تھے۔ وہ آ جاتا، وہ اللہ نہ رہتا، ہم چلے جاتے، ہم مخلوق نہیں۔ ضرورت اسے بھی تھی، ضرورت ہمیں بھی تھی۔ وہ ہدایت دینا چاہتا تھا، ہم لینا چاہتے تھے۔ وہ مجبور ہو کے نہیں آ رہا تھا، یہ نہیں کہ اس کو معاذ اللہ کوئی مجبوری تھی جس کی بنیاد پہ آئے، اس کو کوئی مجبوری نہیں روک رہی تھی، اس کا کمال اسے آنے نہیں دے رہا۔ وہ اپنے کمال کی وجہ سے دور ہے۔ امیر المومنین نے جتنا بہتر توحید پہ خطبے علی نے دیے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ ممبر پہ اپنی پوری تحقیق کی ذمہ داری لے کے کرو، کسی نبی نے اللہ پہ گفتگو نہیں کی۔ توحید کا چیپٹر ایسا تھا کسی نبی نے کھولا ہی نہیں، بس لوگوں سے کہہ دیا مانو کہ اللہ ہے، خطبے نہیں دیے توحید پہ۔ حضرت آدم اول خلیفہ ہے، توحید پہ خطبہ نہیں دیا۔ جناب نوح صاحب شریعت ہے پہلا، توحید پہ گفتگو نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، توحید پہ، حتیٰ کہ خاتم النبیین پہ بھی توحید کے خطبے نہیں ہیں۔ جو پریشان ہے وہ یہ سمجھ کے پریشان ہے کہ شاید میں یہ مطابقت کروا رہا ہوں کہ دیکھیں ادھر کچھ بھی نہیں تھا مولا امیر المومنین، نہیں، اس کی ایک وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ موسیٰ پہ کسی کو اللہ ہونے کا شک نہیں تھا، ابراہیم کو کسی نے اللہ کہا ہی نہیں، جن پہ اللہ ہونے کا شبہ ہی نہیں تھا، جب لوگوں نے انہیں مان ہی رسول لیا، انہیں ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ علی نے بار بار توحید میں خطبہ اس لیے دیا، لوگوں کو علی پہ اللہ ہونے کا شک تھا، پھر علی نے توحید پہ خطبہ شروع کر دیا، توحید پہ باتیں کرنی شروع کر دی، توحید کے راز کھولنے شروع کر دی۔ زندگی سے زیادہ مجھے جان سے عزیز ہے مولا امیر المومنین کا ایک چھوٹا سا جملہ۔ کوفے کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے امیر المومنین اور مسکرائے۔ ایک صحابی نے کہا یا علی مسکرانے کی وجہ؟ فرمایا اللہ نے علی کو وہ فضائل سے نوازا ہے، اور نیچے ریت پہ چونٹی چل رہی تھی، علی چونٹی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور دیکھ کے کہتے ہیں کہ واہ، اللہ نے علی کو یہ فضائل عطا کیے ہیں کہ یہ علی یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا ہے۔ یہ جسے اللہ سمجھتی ہے، اس کے ذہن میں معیار کیا ہے؟ مولا حسین توحید لوگوں کے ذہنوں میں ایک چھپے ہوئے معیار کا نام ہے، توحید لوگوں کے ذہنوں میں ایک تصور کا نام ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ بندے نے میرے امام سے پوچھا، اس نے کہا مولا اللہ کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں بات کریں۔ امام نے کہا کس کا، تمہارا یا ہمارا؟ اس نے کہا مولا اللہ دو تو نہیں ہوتے، فرمایا تمہارے ذہنوں میں خدا کا تصور اور ہے، جہاں جا کے تمہارے ذہن رک جاتے ہیں تم اسے خدا کہہ دیتے ہو۔ تمہارے ذہنوں میں خدا کا تصور اور ہے، تم جسے خدا سمجھتے ہو، ہمارے ہاں تو ایسا خدا نہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں اللہ کا جو تصور ہے، آج بھی دن میں 5 دفعہ مولوی مسجد کا لاؤڈ سپیکر آن کر کے اللہ اکبر، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ، ہاں بالکل ٹھیک ہے جواب ہے اللہ۔ یہ سب کون ہے؟ آپ کے ذہن میں کا تصور تھا کون سا؟ آپ نے وہ معیار کیا قائم کیا تھا؟ کس سے آپ نے اللہ کا توازن قائم کیا؟ میں کہوں کہ یہ چار دیواری جو ہے یہ برابر والے گھر سے بڑی ہے، اس کا مطلب ہے میں نے اس سے بھی دیکھا ہے۔ تم نے دیکھا تھا، تم نے کیسے کہہ دیا اللہ سب سے بڑا؟ پھر جو تمہاری علم ہے، جو تمہاری تحقیق ہے، اسے میں مثال سے ثابت کر دیتا ہوں۔ مجھے کوئی بندہ کہے کہ جس پنڈال میں مجلس ہو رہی ہے یہ پنڈال کتنا بڑا ہے، تو مجھے کم از کم کوئی 19-20 کا کمپیریزن کرنا چاہیے کہ وہ مواصلت 19-20 کی ہونی چاہیے۔ میں کہوں گی یہ جو اندر والا ہال ہے اس سے بڑا ہے، لیکن اگر میں کہوں میری انگوٹھی سے بڑا ہے، کہاں انگوٹھی
ڈال. اب مسلمان مولوی مجھے بتائیں کہ تم نے ذہن میں کیا رکھ کے اللہ کی بڑائی کو قائم کیا؟ وہ تمہارے ذہن میں تصور کیا تھا؟ پہاڑوں سے بڑا ہے، سمندروں سے بڑا ہے، زمینوں سے بڑا ہے، سورج سے بڑا ہے، چاند سے بڑا ہے. تمہارے پاس جو چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں تم انہی چیزوں سے موازنہ کر رہے ہو نا کہ ان سے بڑا ہے. تو تمہارے پاس وہ کون سی چیز ہے جس کو تم ملا کے کہہ سکتے ہو کہ ان سے بڑا ہے؟ تمہارے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے. اب تم شیعہ اللہ اکبر نہیں کہتے ہیں، لیکن دلیل ہے. ہم اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں؟ جب 14 سجدہ کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ان سب سے بڑا، ان سب سے بڑا یہ ہے. وہ بڑے، یہ وہ بڑے ہیں جن سے وہ بڑا. بڑا بہترین موضوع ہے توحید. اگر کوئی گفتگو کرنے والا کہ آپ جسے اللہ مان رہے ہیں آپ اسے کس وجہ سے مان رہے ہیں؟ آپ کے پاس وہ کون سی چیز ہے، وہ حد آپ کے پاس کون سی ہے جس سے آپ نے مانا ہے اللہ کو؟ پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا سوائے ان کے. انتہائی سلیس کرتا ہوں، انتہائی گفتگو کو اتنا ہلکا کر لیتا ہوں کہ ہر ذہن میں سما جائے. وہ آ نہیں سکتا تھا، ہم جا نہیں سکتے تھے. وہ دین دینا چاہتا ہے، ہم لینا چاہتے ہیں. اب کیا کریں؟ اس کا کمال اسے روک رہا ہے، اس کا کمال اسے آنے نہیں دے رہا، ہمارا نقص ہمیں جانے نہیں دے رہا. وہ خوبی کی وجہ سے رکا ہوا ہے، ہم خامی کی وجہ سے رکے ہوئے. کہاں جا کے ملاقات ہو، کیسے اس سے ہدایت لیں؟ وہ دینا چاہتا ہے، ہم لینا چاہتے ہیں. اس کا کمال اسے آنے نہیں دے رہا. پھر اس نے ایسا کیا، اس نے خالق اور مخلوق کے درمیان رکھ دیا حجت کو. سبحان اللہ. خالق، مخلوق، حجت. اللہ، بندے 14. جو اشارہ سمجھے گا وہ بات کو سمجھ جائے گا. یہاں آتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں. اس سے زیادہ آسان نہیں. وہاں جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. جس نے یہاں سے دیکھے اسے اپنے جیسے لگے، جس نے ادھر سے دیکھے اسے اس جیسے.